اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ اس طرح 5 کمروں میں 10 بھائی مقیم ہو گئے، بنیامین رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی کا موقع مل گیا، جس میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ بنیامین اس موقع پر کہا کہ اب میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر اختیار کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اپنی طرف سے پیالہ ان کے سامان میں رکھنے کے بعد اتنے وثوق کے ساتھ ان کو چور قرار دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ خفیہ طور پر رکھوایا تھا اور عملے کے لوگوں کو پیالہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو چور قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے نہیں، لیکن جس سیاق میں قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں یہ احتمال بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کو چور قرار دینا ایک توریہ تھا، اور ان کو چور اس معنی میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے والد سے چرا لیا تھا۔ اور تیسرے بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تدبیر چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اور جس طرح سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے کئی کام بظاہر شریعت کے خلاف کیے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم سے تھے، اس لیے ان کے لیے جائز تھے۔ اسی طرح یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس لیے ان پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ شاہی پیمانہ تھا اور بظاہر قیمتی تھا ورنہ اس کی تلاش میں اتنی محنت نہ کی جاتی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ،
कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन। उन्होंने कहा اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم ہے کہ جو چوری کرے اسے گرفتار کر کے رکھ لیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں سے یہ بات کہلوا دی کہ چور کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ جو سزا دی گئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دی گئی، ورنہ بادشاہ کے قانون میں چور کی پٹائی کی جاتی تھی اور جرمانہ عائد کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ سوال اس لیے فرمایا کہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے خلاف فیصلہ نہ کرنا پڑے اور بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا موقع بھی مل جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی اس لیے شروع فرمائی تاکہ تلاشی غیر جانبدارانہ سمجھی جائے۔ تلاشی غیر جانبدار نہ سمجھی جائے۔ یہ سارے بھائی خوشی خوشی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ چلتے چلتے کیا ہونے والا ہے۔ کوئی شخص کتنے ہی بڑے علم کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا علم اس پر یقیناً فائق ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی، اور یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایات میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، اور ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ بعد میں جب وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ جب تک وہ پھوپھی زندہ رہی اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ واقعہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ در حقیقت پٹکا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے انہوں نے اس موقع پر چوری کا الزام بھی ان پر لگا دیا۔ ابن کثیر وغیرہ یہ واقعہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں
ان روایات کو صحیح قرار دیا جائے جن کی روح سے ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جن روایتوں میں یہ مذکورہ ہے کہ وہ زندہ تھی، ان کے لحاظ سے چوری کے الزام کی یہ توجیہ ممکن ہے۔ بہرحال بہر صورت یہ بات واضح ہے کہ الزام غلط تھا، یعنی اس چوری کے معاملے میں جس کا الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو، تمہاری حالت کہیں زیادہ بری ہے، کیونکہ تم نے خود مجھے میرے باپ سے چرا کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اب وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔